الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع چل رہا ہے اور اس کے اندر آیت نمبر 11 سے یہ 11 اور 12 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں سنو یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ یہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے سنو یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے سرداروں شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ یہ پورا رکوع جو ہے منافقین کے بیان میں ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ اس 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس قرآن کو ماننے والے متقین 5 آیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے جو خالص کافر تھے، اور اس کے بعد کی یہ 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جو یعنی ظاہر میں تو مسلمان کہلاتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دل میں ان کے کفر تھا، تو ان کی برائیاں اور ان کی خباثتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے ایمان کا جھوٹا جو دعویٰ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ جب جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے آدمی تو پھر ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو، وہ فساد کیا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کی پوری جماعت تھی جو لوگ مسلمان حضور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ یہ ہر وقت اندر سے، اوپر سے تو مسلمان تھے، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ان کو موقع مل جائے تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے، اور پیٹھ پیچھے حضور علیہ السلام کی برائیاں کرتے، مسلمانوں کی بھی برائیاں کرتے تھے، اور بہت سی اس طرح کی ان کے اندر باتیں تھیں، تو اس کی وجہ سے فساد مچتا تھا۔ پھر جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ مچاؤ تو بڑے زور سے کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں مچا رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فسادی تو یہی ہیں لیکن یہ ان کو شعور نہیں ہے، یعنی وہ تھے فسادی لیکن اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کر لے ہیں، تو اپنے افساد کا نام، فساد کا نام انہوں نے اصلاح رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ تم جو ہے فساد کا نام اصلاح رکھ لو تو وہ فساد اصلاح بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فساد فساد ہی ہے، تو چاہے اس کا نام جو بھی رکھ دیا جائے، تو اس لیے یہ فسادی ہے۔ آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یہ دو رخی پالیسی اختیار نہ کرو کہ اوپر سے مسلمان ہو اندر سے کافر ہو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جس طرح سے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح سے ایمان لے کر آؤ تم۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ دل و جان سے حضور علیہ السلام کو تسلیم کیا اور دین کے خاطر ہر قربانی وہ دے رہے تھے، دینے کے لیے تیار تھے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے۔ تو جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو آگے سے جواب دینے کے لیے صحابہ کو اللہ نے نہیں کہا کہ تم جواب دو، اللہ خود میدان میں اترے اور فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں۔ تو جو صحابہ کو جو کہے گا تو اس کا پھر وہ بات اس کی اسی کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر جو کسوٹی ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جن چیزوں پر ایمان لایا، جس کیفیت کے ساتھ ایمان لایا، اسی طرح کا ایمان، اسی طرح کا عمل ہوگا تو پھر وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتا اور ویسے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ صحابہ کو بی سے نکال ہی دیتے ہیں کہ نہیں صحابہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات تو ایسے بھی ہے جو نبی کو بھی نکال دیتے ہیں کہ نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن خود سمجھیں گے۔ تو جو لوگ صحابہ کو بی سے نکال دیتے تو ان کا ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو صحابہ جو ہے ایمان اور اعمال کی کسوٹی، یہاں بھی فرمایا کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اور دوسری جگہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں آ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو پھر یہ ہدایت پر ہوں گے، اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں ہوگا تو پھر یہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ چاہے یہ منافق یہ کہتے رہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان بھی وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کے راستے سے آئے گا، اور آخرت پر بھی ایمان وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے صحابہ ایمان اور اعمال کے لیے کسوٹی ہیں، وہ انہی کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستن فلیستن بمن قدمات اولئک اصحاب رسول اللہ، کہ جس آدمی نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہو، اپنا لیڈر بنانا ہو، تو اس کو چاہیے کہ صحابہ کو اپنا لیڈر بنائے، جن کو اختارہم اللہ لصحبت نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو چنا تھا ساری انسانیت میں سے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے جن لوگوں کو چنا تھا، ان کو اپنا لیڈر اور ان کو اپنا قائد بنائے۔ تو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے جواب میں دیا کہ نہیں، یہ صحابہ تو بے وقوف نہیں ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے ان کی دوہری پالیسی، دو رخی پالیسی کا ذکر کیا، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، یہ منافقین جو ہے جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، ان کے سرداروں کو یہاں شیاطین اللہ نے فرمایا، یعنی وہ ان کے منافقین کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ جو تھے، جب یہ چھوٹے درجے کے منافق جو ہے ان بڑوں کے پاس جاتے تھے یا ان کافروں کے پاس جاتے، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم جو ہے وہ کافر ہی ہیں اور تمہارے ہی دین پر ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
ان کے ہم راز معلوم کرنے کے لیے، ان کے خلاف سازشیں بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اصل تو ہم کافر ہی ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیانِہِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، یامہون، کہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ جب انہوں نے خود یہ راستہ اختیار کیا ہے، سارا کچھ سامنے آ گیا، دین سامنے آ گیا، نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، دین کی برکتیں بھی دیکھ لی، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی ساری سہولتیں ان کو حاصل تھیں، کیونکہ ان کو تو معاشرے میں مسلمان کہا جاتا تھا وہاں، تو اس کے باوجود دیکھ کر بھی کہ اسلام کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں ہو رہے اور کفر پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ بھی ان کو اسی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ اچھی طرح سے یہ مجرم بن جائیں اور پھر ان کی آخرت کے اندر پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا حال تھا کہ وہ یعنی دو رخی پالیسی، مسلمانوں کے پاس گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسروں کے پاس گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ جو دوہری پالیسی ہے، دو رخی، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو دو آدمیوں کے اگر آپس میں اختلاف ہے تو یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، ایک کے پاس جاتے ہیں تو اس کی اپنے آپ کو اس کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ایک کے پاس جا کے دوسرے کی برائیاں، دوسرے کے پاس جا کے اس کی برائیاں، تو ہر ایک کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے دونوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، دونوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن سخت ترین عذاب مبتلا ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں ان برائیوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔